بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اور اس کی جو تفسیر ہے، اس کے ترجمے ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے اور اس پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے قرآن کریم کی ایک سورہ عبس کی چند آیتیں پڑھی ہیں، یہ آیت کیوں اتری؟ ہر جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اس کے اندر قرآن مجید میں ہیں، تو ہر جو صورت آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو اتری ہے کچھ ریزن ہوتا ہے، کچھ مقصد ہوتا ہے، آخر یہ صورت اترے کیوں؟ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو اللہ کے نبی کے اوپر کیوں اتاری؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کیوں اتاری تو آپ اس کے جستجو میں، اس کی تلاش میں اور اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش آپ ضرور کریں گے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سورت کیوں اتری اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اسلام کی دعوت پورے عالم سطح پہ دینے لگے اور اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے اور اپنے آپ کو نبی کہنے لگے اور سارے لوگوں کو مجمع عام میں لوگوں کو سمجھانے لگے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ مسکین بھی ہوتے ہیں، کچھ یتیم بھی ہوتے ہیں، اور نہ جانے اس معاشرے میں بہت قسم کے اور بہت کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر جو سب سے پہلے لبیک کہا اور آپ کی بات کو جو عزت اور آپ کی بات کو جو سب سے پہلے اقرار کیا اور آپ کی بات کو جو سب سے پہلے ایکسپٹ کیا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، سارے لوگ جو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن کچھ لوگ رئیس تھے، کچھ چودھری تھے اور کچھ بڑے لوگ تھے اس قبیلے میں۔ اس قبیلے کا نام کیا؟ قریش تھا۔ آپ کا قبیلہ قریش تھا اور اس قریش میں جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، نامور تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کا نام جو ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ ان میں بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو کافر تھے، ان میں سے ابو جہل تھا جو سب سے بڑا اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اسی طریقے سے امیہ بن خلف، ابی بن خلف اور عتبہ ابن ربیع، یہ سارے کفار و مشرکین کے سرداروں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور سارے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے، اس لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو کچھ تھوڑے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا علیحدہ طور پر اور ان کی ایک مجلس منعقد کی جائے اور ان کو الگ طریقے سے ان کو سمجھایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دل میں ٹھان لیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس منعقد کی۔ جس طرح ہم لوگ میلاد منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس منعقد کی اور سارے جو کفار مشرکین میں جو بڑے بڑے چودھری تھے اور جو بڑے بڑے مالدار تھے، سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی دعوت اور اسلام کی حقانیت کو اور قرآن کریم کی قراءت، قرآن کریم کی آیتوں کو، سورتوں کو پڑھنا شروع کیا، تو سارے لوگوں کے جو نظر اور جو نگاہیں تھے وہ سارے کے سارے نیچے ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے سارے لوگ سن رہے ہیں، اچانک ایک شخص جو ہے، ایک نابینا شخص، اسی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اسی دوران میں سمجھاتے ہوئے ایک نابینا شخص جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس نابینا شخص کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور وہ نابینا شخص جو آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ نابینا شخص گزر گئے، چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ فوراً جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تلاوت کی
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آیت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو سنانے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے فوراً من ہو گئے. کیا بات تھی کہ سورت فوراً اتر آئی؟ اس سورت کو اترنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام منزدہ ہو گئے. آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ آخر ہم سے کیا خطا ہوئی؟ معلوم کیا چلا کہ وہی جو نابینا شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آئے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فوراً یہ سورت کو نازل کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک تنبیہ ہوئی. اور وہ نابینا شخص آپ کو معلوم ہے، وہ نابینا شخص کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم، جو مؤذن ہے، بعد میں مؤذن بنے. اور جو ہے اس اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کو اللہ نے بتلا دیا رسول اللہ کے سامنے. اے رسول، اے نبی، آپ ان نابینا شخص کے مقام کو اور مرتبہ کو سمجھ لیجیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا ہیں، جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے طریقے سے استقبال کرتے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تنبیہ ہے، یہ جو سورہ نازل ہوئی، اس سے ایک پیغام ملتا ہے ہم لوگوں کو، ایک میسج ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنوں کو اپنا بنائیے، اپنوں کو اپنا بنائیے. دوسروں کو غیروں کو اپنا بنائیے گا تو اپنے لوگ خود آٹومیٹک نکل جائیں گے. اس سے ایک پیغام ملا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہ آپ کے جو ساتھی یہ نابینا شخص یہ مسلمان ہے، ایمان والا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، آپ پہلے اس کو دھیان دیجیے. اور بعد میں جو کفار ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے اور جو نہ جانے کیا کیا ہے، ان کو بعد میں دھیان دیجیے. پہلے اپنوں کو دھیان دیجیے، اس کے بعد دوسروں کو دھیان دیجیے. اس سے ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ ہو جائے، تو ہم لوگوں کے لیے ضروری بنتا ہے، ہم لوگوں کے لیے ضروری یہی بنتا ہے کہ اپنوں کو پہلے ترجیح دیں اور اپنوں پر خیال رکھیں اور اپنوں کو زیادہ رسپیکٹ دیں. کیونکہ جب آپ اپنوں کو دھیان نہیں دیں گے تو میرے بھائی اور بزرگوں آٹومیٹک وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، بہت جو ہے جان کے دعا دیتے ہیں، لیکن آج اپنا مسلمان بھائی ہے اس کا خیال نہیں کرتے. اسی طریقے سے اپنا اگر سگا بھائی ہے تو آج جو ہم اپنے سگے بھائی کو بھی ٹال دیتے ہیں اور دوسرے کو اپنے اندر لے آتے ہیں. ایک مسلمانوں کے اندر یہ کیا ہے؟ برائی چل پڑی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم لوگوں کے لیے یہی ضروری بنتا ہے کہ آج جو ہے آج سے جو ہے اپنوں کا اپنا سمجھیے اور غیر تو غیر ہی ہے. اگر اپنے کو آپ یہ سمجھیں گے تو میرا بھائی بزرگوں وہ نکل جائے گا اور نکلنے کے بعد جو کہاں پہ چلا جائے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے آج جس طریقے سے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ آج جو ہے ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو کیا ہے، غیر مسلم جو کیا ہے اپنے طرف مائل کر کے کیا اس سے نکاح کر رہا ہے. آج کیا ہے، آج سوشل میڈیا پہ کیا ہے، آج ہم اس زمانے کے اندر جو ہے اگر آپ اپنی بہن سے محبت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آج وہی چل رہا ہے. یہ زمانہ جو ہے اس پرفتن دور کے اندر جو ہے آج اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کریں گے، آپ اپنے بہن سے اگر محبت نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر آپ اپنے بہن سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کی بہن نکل جائے گی. جس طریقے سے اس پرفتن دور میں دیکھا جا رہا ہے، آج خود دیکھ لیجیے کہ ہماری بہنیں جو ہے دوسروں کے پاس جا کر نکاح کر رہی ہے اور کیا یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے اور ہمارا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے.
اس لیے میرے بھائی بزرگوں ایک پیغام دیتا ہوں، ایک میسج دیتا ہوں کہ آج سے جو ہے اپنی بیٹیوں پر دھیان، اپنے بیٹیوں کا خیال رکھیے اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھیے اور ان کو دھیان دیجیے اور اس سے گائیڈنگ کیجیے کہ کہاں جا رہی میری بہن اور میری بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا اور آپ نے گائیڈ نہیں کیا تو میرے بھائی اور بزرگوں آپ کی مسلمان بیٹی، آپ کی مسلمان بہن جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ کافر اور مشرک اور مردود ہو جائے گی۔